اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جوم کا درود شریف کا نذرانِ عقیدت پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری بات یہ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں کی جماعت انبیاء اکرام کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، صدیقین کی تعلیمات پر عمل کریں، شہداء کی تعلیمات پر عمل کریں، اور اولیاء کرام کی جماعت جو ہے ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب جب ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ جو ہے حفاظت میں رہے گا، ہم اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر پائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ کو جو ہے ان جماعتوں سے جڑ کر رہنا چاہیے، نہ کہ ان جماعتوں سے دور رہنا چاہیے۔ ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے جو بتایا ہے، جو سکھایا ہے، جو تعلیمات کو آگے بڑھایا ہے، انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی 28 تاریخ کو حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کا وصال ہوا ہے۔ ماہ محرم الحرام کی 28 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے جو ہے دنیا سے پردہ کیا۔ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے،
یعنی ہر کوئی جو ہے آپ کی ذات سے واقف ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ 638 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، یعنی آپ کو پردہ کیے ہوئے، آپ کے وصال کیے ہوئے جو ہے 638 سال کا زمانہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی جو ہے آپ کا نام ہر جگہ جگمگا رہا ہے، ہر جگہ آپ کا نام جگمگا رہا ہے۔ جہاں پر بھی اولیاء کرام سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، اولیاء کرام سے محبت رکھنے والے، اولیاء کرام سے نسبت رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، جاننے والے، پہچاننے والے موجود ہیں، ان کے دلوں میں جو ہے آج بھی مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی محبت جو ہے جگمگا رکھی ہے۔ آپ کی محبت دلوں میں موجود ہے آج بھی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا، تو اس کا نام جو ہے ہمیشہ جگمگاتا رہتا ہے، اور اس شخصیت کی محبت جو ہے ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں موجود رہتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبریل، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت جبریل سے بتاتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے جو ہے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ یعنی خود تو اللہ تعالیٰ کرتا ہی کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جبریل کو بھی بتایا، اور جبریل کو بتانے کے بعد جو ہے جبریل کو یہ حکم دیا کہ اے جبریل، تو بھی جو ہے فلاں بندے سے محبت کر۔ تو جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان والوں سے فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں کی جماعت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام یہ اعلان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جو ہے فلاں بندے سے محبت کی جائے، فلاں بندے سے محبت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ فرشتوں کی جماعت کے سامنے جو ہے ذکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، ہوتا کیا ہے؟ تو آسمان کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس بندے سے آسمان کے فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے زمین میں اس بندے کو مقبول بنا دیا جاتا ہے، یعنی زمین کے اندر، زمین کے اوپر جو بھی اہل ایمان موجود ہوتے ہیں، جن کی قسمت میں جو ہے اللہ کے محبوب بندوں کی محبت لکھی ہوتی ہے، ان کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اس محبوب بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے مسلمان بھائیوں؟ یہ اولیاء کرام کی محبت جو ہے ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ اسی کے دل میں آتی ہے جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے، جس کو میرا مولا پسند کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگتا ہے، اس سے ساری کائنات جو ہے محبت کرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، 638 سال کا زمانہ گزر گیا، نہ ہم نے مخدوم اشرف کو دیکھا، نہ ہم نے ان کے بارے میں کچھ جانا، نہ ہم نے ان کے بارے میں کچھ جانا، نہ ان کی تعلیمات کو ہم نے سنا اپنے کانوں سے۔ آخر ہمارے دلوں میں یا دنیا والے کے دلوں میں مخدوم اشرف کی محبت کیوں ہے؟
تو وجہ یہی ہے کہ مخدوم اشرف کی محبت اگر آج ہمارے دلوں میں ہے یا دنیا والوں کے دل میں ہے، اہل ایمان کے دل میں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخدوم اشرف کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ 638 سال کا زمانہ گزر گیا مگر لوگ آج بھی جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے آستانے پر آتے ہیں، آپ کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی پیدائش جو ہے 708 ہجری مطابق 1309 عیسوی میں سمنان کے سلطان سید محمد ابراہیم نور بخشی کے گھر میں ہوئی، یعنی آپ کی پیدائش جو ہے سلطان کے گھر میں ہوئی، بادشاہ کے گھر میں ہوئی، اور آپ جو ہے سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے والد کا جو نام ہے وہ محمد ابراہیم نور بخشی ہے۔ آپ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، آپ اپنے وقت کے سلطان تھے، آپ بھی جو ہے بہت بڑے ولی تھے، آپ بھی جو ہے سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ کی اولاد جو ہے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ بھی، آپ بھی سلطان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور سید گھرانے سے آپ کا تعلق تھا۔ جب آپ کی عمر شریف جو ہے 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی، 4 سال 4 ماہ 4 دن ہوئی تو بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی، بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی، اور اتنے شاندار طریقے سے جو ہے بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی کہ اس وقت سمنان کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے علماء محدث فقیہ تھے سب کی جو ہے دعوت کی جاتی ہے، سب کو جو ہے سب کو بلایا گیا، پھر بلانے کے بعد جو ہے حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کی بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی۔ یہ چیز میرے مسلمان بھائیوں، بسم اللہ خوانی کی رسم جو پہلے ہمارے اسلاف کرتے تھے اب ہمارے درمیان سے بالکل جو ہے ختم ہو چکی ہے، یعنی ہمارے درمیان اب ہمارے گھروں میں یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی کہ ہم اپنی اولاد کی جو ہے بسم اللہ خوانی کرائے، بسم اللہ خوانی کرائے، مگر جو ہمارے اسلاف تھے وہ پہلے جو ہے جب ان کی اولاد 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہو جاتی تھی تو وہ بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کرتے تھے۔ رسم کیا ہوتا تھا؟ رسم میں ہوتا یہ تھا کہ جو بڑے بڑے علماء اکرام ہوتے تھے، اولیاء اکرام ہوتے تھے، ان کو بلایا جاتا تھا اور بلانے کے بعد جو ہے اس اولاد کے لیے دعا کرائی جاتی تھی، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا تھا اور بسم اللہ پڑھا کر جو ہے تعلیم کی ابتدا کی جاتی تھی، تعلیم کی ابتدا کی جاتی تھی۔ مگر آج ہمارا مزاج کیا بن گیا، ہمارے معاشرے میں کیا ہو گیا، ہو یہ گیا کہ ہم بسم اللہ خوانی سے جو ہے بالکل محروم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک جو ہے اب علم دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ گئی۔ وجہ یہی ہے جو بسم اللہ خوانی کی رسم ہوتی تھی اس سے یہاں پر یہ ظاہر ہوتا تھا کہ قرآن مجید کا مقام کیا ہے، علم دین کا مقام کیا ہے، مگر ہم نے بند کر دیا تو وجہ یہی بنی کہ ہم نے جو ہے علم دین کی اہمیت کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا اور ہم نے جو ہے دنیاوی علوم کو اہمیت دینا شروع کر دیا۔ آج جب دنیاوی علوم کے لیے ہم اپنی اولاد کو ایڈمیشن کے لیے خود لے کر جاتے ہیں، ایڈمیشن کے لیے خود لے کر جاتے ہیں اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ جو ہے ہم ان کو اسکولوں میں کالجوں میں لے کر جاتے ہیں اور ایڈمیشن کرواتے ہیں، تو کیوں ہم اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، خود لے کر بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک جو ہے دنیاوی تعلیم کی اہمیت ہے، اس لیے سب کچھ جو ہے ہم اپنا قربان کرتے ہیں، اور جب مدرسے میں بھیجنے کی باری آتی ہے
تو نہ ہم اپنا وقت قربان کرتے ہیں اور نہ اپنی رقم کو قربان کرتے ہیں، بس جیسے کا تیسے جو ہے بچے کو لوگ مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے اسلاف نے جو ہم کو سکھایا تھا وہ یہی سکھایا تھا کہ جب بچے کی عمر جو ہے 4 سال 4 ماہ 4 دن ہو جائے تو بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی جائے، تاکہ اس کی جو ابتدا ہو قرآن مجید سے ہو، قرآن مجید سے اس کی تعلیم کی ابتدا ہو۔ اور یہی تعلیم میرے آقا نے دی ہے، اور یہی تعلیم میرے آقا نے دی ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو۔ میرے آقا نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو۔ پہلی چیز جو بتائی میرے آقا نے قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، یعنی جب اولاد اس لائق ہو جائے کہ وہ بولنے لگے تو اس کو جو ہے سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے، اس کو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جائے۔ اور دوسری جو تعلیم میرے آقا نے دی، میرے آقا نے دوسری تعلیم یہ دی کہ میری محبت، اور تیسری جو تعلیم میرے آقا نے دی وہ یہ دی کہ میری آل کی محبت۔ یہ 3 راستے جو ہے میرے آقا نے بتائے کہ اسی پر جو ہے اولاد کی تربیت کی جائے، اولاد کی تربیت کی جائے۔ پہلے قرآن کی تعلیم دلائی جائے اور اس کے دل میں جو ہے نبی کی محبت ڈالی جائے اور آل نبی کی محبت جو ہے ڈالی جائے۔ مگر اب ہمارا ماحول کیا ہو گیا؟ ہمارے معاشرے سے یہ چیزیں جو ہے بالکل ختم ہو گئی، اور یہی وجہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ جو آج مرتد لوگ ہو رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو نہ قرآن پڑھایا، نہ نبی کی محبت اس کے سینے میں ڈالی، نہ آل نبی کی محبت جو ہے اس کے سینے میں ڈالی، اس لیے وہ نہ قرآن کی اہمیت کو سمجھ سکا، نہ نبی کے مقام کو سمجھ سکا، نہ آل نبی کی محبت کو سمجھ سکا، آل نبی کے مقام کو سمجھ سکا۔ جب وہ کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا تو وہ ادھر بھی جائے گا، اس کے لیے جو ہے سب ایک جیسا لگے گا۔ آپ اپنے ہندوستان کے اتہاس کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے 5 لاکھ سے زیادہ مدارس ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ مساجد موجود ہیں، مگر میرے مسلمان بھائیوں سب سے زیادہ جاہل اگر دین کے معاملے میں کوئی قوم ہے تو مسلمان، سب سے زیادہ جاہل دینی تعلیم کے معاملے میں مسلمان کے بچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں ہم نے علم دین کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، اور جب ہم نے حاصل نہیں کیا تو ہم اہمیت کو سمجھ نہیں سکے اور ہم مرتد ہوتے چلے گئے۔ لوگ اسلام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں جب ہم نے اسلام کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کا دیکھو فضل و کرم دیکھو کہ ہم نے تو چھوڑ دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے جب مشرق والوں نے اسلام کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے مغرب والوں کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے مغرب والوں کو چن لیا۔ امریکہ کا اتحاد اٹھا کر دیکھو، افریقہ کا اتحاد اٹھا کر دیکھو، آسٹریلیا کا اتحاد اٹھا کر دیکھو، روز کوئی دن ایسا نہیں جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی۔ ہندوستان کے اندر لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، مگر ادھر جو ہے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی اہمیت کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مغرب والوں کو چن لیا۔ کیونکہ یہ اسلام قیامت تک چلے گا، اسلام قیامت تک چلتا رہے گا، یہ مٹے گا نہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اسلام ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مقابلے میں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے گا، اللہ تعالیٰ کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ مشرق والوں نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے مغرب والوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں
جب مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ نے تعلیم ابتدا کی تو آپ نے جو ہے 1 سال کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر لیا. آپ نے قرآن مجید کو 1 سال کے اندر حفظ کر لیا، اور صرف حفظ نہیں کیا بلکہ 7 قرأت کے ساتھ جو ہے آپ نے قرآن کو حفظ کیا، کیونکہ قرآن کا جو لہجہ ہے وہ 7 لہجے میں قرآن کی قرأت کی جاتی ہے. آپ نے 7 کو ایک ساتھ سیکھا اور 1 سال کے اندر جو ہے آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا. اور جب آپ کی عمر شریف 14 سال ہوئی تو آپ نے جو ہے 14 سال کی عمر میں جو ہے تمام مروجہ علوم و فنون کو حاصل کر لیا، اور اپنے وقت کے جو ہے بہت بڑے جید عالم دین آپ بن گئے. اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم دین بن گئے، اور پورے عراق کے اندر جو ہے آپ کا شہرہ ہو گیا. آپ کے بارے میں لوگ ذکر کرنے لگے، یہاں تک کہ ڈاکٹر صباح الدین عبد الرحمان آپ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت مخدوم پاک منقولات و معقولات کے جید عالم دین تھے. منقولات و معقولات کے جو ہے آپ جید عالم دین تھے. آپ نے جو ہے 23 سال کی عمر میں سلطنت کو چھوڑا تھا. آج ہم اور آپ 10 روپے کے لیے یا اپنے مکان کو دین کے لیے چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. حضرت مخدوم اشرف نے جو ہے 23 سال کی عمر میں سلطنت کو ٹھوکر مار دی. کس لیے؟ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے. آپ 23 سال کی عمر میں جو ہے سمنان سے نکلتے ہیں، اور آپ نے جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کی تبلیغ کی ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی ہے. اور صرف آپ نے جو ہے تبلیغ قولی ہی نہیں کی بلکہ آپ نے کلمی بھی جو ہے تبلیغ کی ہے. قولی کا مطلب ایک دوسرے کے پاس جا کر صرف آپ نے اسلام کی تعریف کو بیان نہیں کیا بلکہ آپ نے قلمی یعنی آپ نے کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے. آپ نے کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے، یہاں تک کہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے فارسی زبان میں. آپ کی جو ہے 30 سے زیادہ کتابیں پائی جاتی، 30 سے زیادہ کتابیں آپ کی پائی جاتی ہے. مگر میرے مسلمان بھائیوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کا بچہ جو ہے وہ صرف کرامتوں میں الجھا ہوا ہے، کتابوں کو جانتا ہی نہیں. کتابوں کو جانتا ہی نہیں، صرف کیونکہ ہم اور آپ نے جو ہے اپنی اولاد کو صرف کرامتوں میں، صرف فاتحہ و نیاز میں جو ہے الجھا کر رکھ دیا. مخدوم اشرف کی کبھی کتابوں پر ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا. میرے مسلمان بھائیوں، مخدوم اشرف نے جو ہے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، اور آپ نے جو آخری رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے رسالہ قبریہ، آپ نے قبر کے اندر بیٹھ کر اس رسالے کو لکھا تھا. کس لیے آپ نے یہ رسالہ لکھا تھا؟ اس لیے لکھا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں میرے اس رسالے کو پڑھ کر یہ جان جائے کہ میرا کیا عقیدہ ہے. یعنی آپ نے اپنے عقیدے کو جو ہے اس رسالے کے اندر قلم بند کر دیا. آپ نے اپنے تمام عقیدے کو اس رسالے کے اندر قلم بند کر دیا، اور اپنے مریدوں کو یہ تاکید کر دی کہ اسی راہ ہے تم چلتے رہنا، کیونکہ یہی میری تعلیمات ہے. اسی راہ پر چلتے رہنا، یہی میری تعلیمات ہے. اب جب آپ رسالہ قبریہ کو پڑھیں گے، ایک بھی عقیدہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اہل سنت و جماعت کے خلاف. ایک بھی عقیدہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہی جو ہے مخدوم پاک کا بھی عقیدہ تھا. آپ نے قلم بند کر کے دے دیا ہے. اب اس میں کوئی جو ہے رد و بدل بھی نہیں کر سکتا. اور میرے مسلمان بھائیوں، آخری بات سن لیں. جیسے
اب اولیاء کرام سے محبت کرنے کا دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور دعوے میں محبت کرنے کے جو دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہم ان کے نام سے نیاز کرا کر حق ادا کر دیتے ہیں، یا ان کے نام سے نعرہ لگانے کے بعد حق جو ہے ہم ادا کر دیتے۔ نہیں، سنو میرے مسلمان بھائیوں، لطائف اشرفی یہ بھی جو ہے مخدوم پاک کی ملفوظات کی کتاب ہے۔ لطائف اشرفی کے اندر ہے کہ مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں سلطان العارفین بایزید بستانی علیہ الرحمہ کا ایک مرید ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، ایک مرید ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور ان کے قدم پر اپنا قدم جو ہے رکھتا تھا، پیچھے تھا۔ جیسے سلطان العارفین جو ہے اپنا قدم بڑھاتے تو ان کا مرید جو تھا وہ بھی اسی قدم پر اپنا قدم رکھ دیتا، یعنی جو نشان قدم بنتا اسی نشان قدم پر وہ اپنا قدم رکھتا۔ سلطان العارفین نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا کرتے ہو؟ مرید نے کہا کہ پیر کے قدم پر قدم رکھتا۔ سلطان العارفین نے فرمایا کہ اے عزیز، قدم پر قدم رکھنے سے کیا فائدہ؟ یعنی جو تو قدم پر قدم رکھ رہا ہے اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اگر تو بایزید کی کھال بھی پہن لے، اگر تو بایزید کی کھال بھی پہن لے، جب تک بایزید کا سا عمل نہ کرے گا مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ معلوم کیا ہوا کہ جس سے محبت کی جائے جب تک ہم اس کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہرگز جو ہے فائدہ نہیں پہنچ سکتا، تب تک ہرگز فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ صرف نام لینے سے یا صرف جو ہے ان کا تذکرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ساتھ میں جو ہے ان کی سیرت پر بھی عمل کرنا پڑے گا، تب تو جو ہے فائدہ حاصل ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم الحرام کی 28 تاریخ کو جو ہے مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کا وصال ہوا، اور جیسے ہی ماہ محرم الحرام کا چاند نکلا ہے آپ نے جو ہے اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ جو ہے آپ نے 10 دن یعنی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک عاشورہ تک جو ہے آپ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، آپ نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ کے نزدیک بھی ماہ محرم الحرام کے اندر تلاوت، نماز، روزہ یہی سب تھا، یعنی جو آج امام حسین کے نام سے لوگ کرتے ہیں، خرافات مچاتے ہیں، مخدوم اشرف کے نزدیک یہ چیز نہیں تھی۔ آپ سید گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، آپ آل نبی تھے، مگر آپ نے 10 دن قرآن خوانی کا اہتمام کر کے ہم اور آپ کو بتا دیا کہ یہ 10 دن جو ہے کتنے مبارک دن ہیں، ان مبارک دنوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے کہ عاشورہ کا دن آیا آپ کی طبیعت جو ہے بہت زیادہ علیل ہو گئی، پھر یہی سے دھیرے دھیرے ایک وقت 28 محرم الحرام کا آتا ہے کہ آپ کا وصال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔